جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو 1997 کی بات کر رہی ہوں، تو جیسے سجاد علی شاہ صاحب کا جو معاملہ تھا جس پہ کل بھی ہم نے بات کی، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اتنی عقل بھی نہیں تھی، اتنا تجربہ بھی نہیں تھا، اتنی رپورٹنگ بھی نہیں کی ہوئی تھی، یا جو بھی تھا ہم پڑھتے نہیں تھے اتنا، جو بھی تھا۔ لیکن اب جب ہم تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ مینیپولیٹ ہوئی ہیں۔ اب اس بحران پہ اگر ہم آئیں، اس بحران کے اندر ہم نے جس طرح سے دیکھا، سجاد علی شاہ بائی دا وے وہ چیف جسٹس تھے جنہوں نے پہلے بے نظیر بھٹو صاحبہ کی جو حکومت تھی اس کو انہوں نے فارغ کیا تھا، یعنی اس کو لیگل کور دیا تھا 58(2)B کے بعد، اور اس کے بعد جو دوسری نواز شریف صاحب کی حکومت بھی انہوں نے برطرف کی تھی۔ اور پھر کانٹروورسی بھی ہے اس کے اوپر کہ پھر پی ایم ایل این میں جس طرح سے ہوا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے کہ 10 جج جو تھے وہ اس وقت کے چیف جسٹس کے خلاف ہو چکے ہوئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر ویسی ہی سچویشن ہے، لیکن میرے لیے یہ بہت ہی میں بہت اس پہ پر یقین ہوں، میرا بہت ایک مختلف تجزیہ ہے اس سارے معاملے کے اندر۔ ہم سب ہر روز بات کرتے ہیں بحران ہے، بحران ہے، بحران ہے۔ بالکل بحران ہے، ہو سکتا ہے بحران اس سے زیادہ طویل ہو سکتا ہے بحران اس سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے کہ بحران اس سے زیادہ سنگین ہو، لیکن اس بحران سے چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں۔ اور میں نے ایک دفعہ لکھا بھی تھا کہ ہائیبریڈ رجیم جو تھا اس نے پوری طرح سے اسٹیبلشمنٹ کو اور عدلیہ کے گٹھ جوڑ کو جو ہے وہ سامنے کیا۔ اس نے ایک پورا جو گٹھ جوڑ تھا اس کو کھول کے رکھ دیا سامنے۔ ایک جو کچھ اسٹیبلشمنٹ نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے سوچا پاکستان کے لیے پچھلے 10 12 15 20 سالوں میں، وہ سارا جو تھا وہ عدلیہ کے زور سے وہ استعمال ہوتا رہا۔ بے شک جسٹس چودھری صاحب کی عدالت تھی جس میں کہ جوڈیشل موومنٹ جس کو ہم نے کور بھی کیا، ہم اس میں بین بھی ہوئے، لیکن اس دوران بھی اس کے بعد جو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ساتھ جسٹس چودھری نے کیا، پھر جس طرح سے ایک پرائم منسٹر کو رخصت کیا گیا گیلانی صاحب کو، پھر اس کے بعد دوسرے پرائم منسٹر جو تھے وہ رخصت ہوئے، نواز شریف صاحب وہ پاناما کے کیس میں ہوئے، اقامہ کے اوپر بات آ کے ختم ہوئی، اور وہ بھی اب کھل کے سامنے آ گیا کہ وہ اقامہ جو تھا ایک خیالی تنخواہ جو ہے اس کے اوپر بنایا گیا، یا جو بھی اس پہ تاریخ بہت مستند ہے اور اس کو بہت سے لوگ جو ہے تسلیم کرتے ہیں۔ آپ جنرل باجوہ کی جو آج کل انقلابی باتیں ہیں وہ آپ سن ہی رہے ہوں گے، اس میں انہوں نے ساری باتیں کھل کے کر دی ہیں۔ یوں سمجھیے کہ ان کے ہمیں احسان مند بھی ہونا چاہیے کہ جنرل باجوہ نے کھل کے وہ جو گٹھ جوڑ تھا وہ بھی سامنے وہ لے آئے۔ اور صرف یہ نہیں بلکہ اب تو وہ ڈان لیکس پہ بھی جو شاید میں اطلاع کی نئی سٹوری آئی ہے، اس میں انہوں نے ڈان لیکس کے اوپر بھی کہا کہ راحیل شریف جو ہیں وہ چاہتے تھے ایکسٹینشن۔ اور میں اس بات کی اس لیے تصدیق کر سکتی ہوں کہ میرے پاس مریم نواز شریف کا ایک انٹرویو پڑا ہوا ہے جب وہ لندن سے آ رہی تھیں، اور وہ انٹرویو میرے پاس محفوظ ہے جس میں کہ وہ انہوں نے مجھ سے بات کرتے ہوئے یہ کہا، اور یہ گرفتاری سے چند لمحے پہلے کا انٹرویو ہے جو کہ جہاز میں نے کیا تھا اور وہ پھر روک دیا گیا تھا، نہیں چل پایا تھا۔ اس میں انہوں نے جو ڈان لیکس کے سارے جزیات تھے وہ ان کو بتایا کہ وہ کیوں ہوا، کیا ہوا، وہ سب باتیں تھیں۔ تو انہوں نے بھی یہی بات کی تھی، اور جہاں تک جنرل باجوہ کا تعلق ہے تو انہوں نے بھی اب چونکہ انہوں نے یہ بات کر دی ہے تو میں اس انٹرویو کے ریفرنس کے طور پہ یہ بات کر رہی ہوں کہ اس وقت 2018 میں جب وہ گرفتاری دینے کے لیے میاں نواز شریف اور میاں مریم نواز آ رہے تھے، وہ اس وقت انہوں نے وہ گفتگو کی تھی، اور وہ ریکارڈ کا حصہ ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ وہ کسی دن پبلک کریں، کیونکہ اس وقت وہ کیا سوچ رہے تھے، پی ایم ایل این کیا سوچ رہی تھی، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے جاننا۔ اور یہ 2 پروگرام اس وقت میرے جو ہیں وہ بین بھی ہوئے تھے، میاں نواز شریف کے بھی اور کا انٹرویو بھی اور یہ بھی۔ بہرحال واپس آتے اس پوائنٹ کے اوپر کہ وہ ہائیبریڈ رجیم جو ہے وہ کھل کے سامنے آ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے جب سے عمران خان صاحب کی حکومت رخصت ہوئی، جو عدالت کا جو مزاج ہے، جو عدالت نے جو کچھ عدالتوں نے کیا، وہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو ہے وہ ایکسپوز ہونا بہت ضروری تھا کہ یہ کون سی اسٹیبلشمنٹ ہے جن کے اشاروں کے اوپر جو ہے وہ عدالتیں کام کر رہی تھیں، کیونکہ ہمیشہ سے کرتی رہی ہیں، تو تاریخ نے ثابت کیا نظریہ ضرورت سے لے کے اب تک۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر اسٹیبلشمنٹ جو تھی وہ کتنی پاورفل تھی۔ جنرل فیض گئے، جنرل باجوہ گئے، ان کے جنرل فیض کے لگائے ہوئے لوگ جنہیں کہا جاتا ہے وہ اب پوری طرح سے ایکسپوز ہو کے سامنے آ گئے،
اور وہ ایک طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ جو ریلیف مل رہے ہیں، اور عمران خان صاحب ایک دیوتا بنا لیے ہیں عدالتوں نے، یہ عدالتوں کے دیوتا ہیں جن کو کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، ضمانتوں پہ ضمانتیں ہیں۔ آج بلکہ چیف جسٹس صاحب نے فرمایا یہ جو لوگ جیل میں بیٹھے ہوتے ہیں یہ بعد میں آ کے فیصلے کرتے ہیں، وہ جیل میں جاتے رہے ہیں، آپ کے بہت سارے لوگ جیل میں گئے آپ عدالت کے غلط فیصلوں پہ، عدلیہ کے غلط فیصلوں کے اوپر، اسی لیے آپ نے ابھی تک جو دیوتا ہے، جو بہت سے آپ نے بنائے ہیں عمران خان صاحب، یہ ان کو آپ نہیں سزائیں دے رہے، شاید آپ ان کو جیل نہیں بھیجنا چاہتے، اس لیے پوتر رکھنا چاہتے ہیں۔ اب تو چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ گئی ہیں، اب تو سامنے اس سے زیادہ کھل کے کیا چیزیں آئیں گی کہ 9 سے یہ معاملہ شروع ہوا، 9 ججوں سے، اور 3 ججوں پہ آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔ یہ میں تو نہیں کہہ رہی، آپ عدالت میں دیکھتے ہیں روز ایک جج آتے ہیں، وہ انکار کر کے چلے جاتے ہیں۔ 15 مارچ کے فیصلے کو، جو کہ سو موٹو کے اوپر ایک ڈیسیژن آیا تھا، اس کو آپ نے کل سوشل میڈیا کے بلبوتے کے اوپر پرسوں آپ نے اس کو سامنے لے کے آئے اور اس کو ہوا بنا دیا کہ جی ایک جج صاحب نے، تو ان جج صاحب نے 15 مارچ کو فیصلہ کیا تھا، مین الدین صاحب نے، کہ میں از خود نوٹس کے حوالے سے میں اس کے اوپر نہیں بیٹھنا چاہتا جب تک کہ اس کا فیصلہ نہ ہو، یہ سیاسی معاملات ہیں۔ آج یا آفریدی صاحب کا نوٹ آ گیا سامنے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ کیا رنگ لے کے آئیں گے۔ اور پھر آج جو عدالت میں ہوا، بینچ ایک مرتبہ پھر ٹوٹا، پھر جسٹس مندوخیل جو تھے پچھلے کئی دنوں سے اس بینچ کا حصہ تھے، انہوں نے معذرت کی اور انہوں نے کہا کہ یہ اس معاملے کو پہلے 1 مارچ کے فیصلے کو تو دیکھیں، آپ اس کے بعد بات کریں۔ اور پھر عطا بندیال صاحب، چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ آپ دیدہ ہو گئے اور انہوں نے کہا ہمارے احساس ہیں، جذبات ہیں۔ سر، معذرت کے ساتھ احساسات اور جذبات کے ساتھ فیصلے نہیں ہوتے، فیصلے قانون اور آئین کے مطابق ہوتے ہیں، اور آئین اور قانون کیا کہتا ہے۔ اب یہ جو 3 ججز سامنے رہ گئے ہیں، اب ان 3 ججوں کے فیصلے کو اگر فیصلہ ہو بھی جاتا ہے اور وہ یہ اپنے فیصلے پہ ٹکے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے یہ فیصلہ دے دیا کہ الیکشن ہو جائے، مجھے بتائیے اس فیصلے کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی۔ پاکستان کی 10 اور سیاسی جماعتیں بھی ہیں اور اتنی بھی ایکولی پاپولر بھی ہیں، یہ جو اربن ایلیٹ کا بنایا ہوا ایک پاپولرزم کا ایک ڈھونگ ہے، اتنی ہی پاپولر بھی ہیں اپنے اپنے حلقوں اور اپنے اپنے ووٹ بینک کے ساتھ، انٹیکٹ ہیں۔ تو کیا پھر ہم جلسوں کو اگر دیکھ کے اگر ہم نیریٹو بناتے ہیں تو معذرت کے ساتھ مریم نواز کا جلسہ چھوٹا نہیں تھا جو ابھی ہوا ہے، اور ایک چھوٹے سے ٹاؤن میں ہوا ہے۔ تو یہ فیصلے اور سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے کہ سوشل میڈیا کے ایک ری ٹویٹ کی ریچ کیا ہے تو اس کے مطابق فیصلے کیے جائیں، یا ابھی تو ہمارے بھائی عقیل یوسف زئی نے کیا خوب سٹوری کی ہے کہ 5000 خیبر پختونخوا سے جو اس بریگیڈ کے لوگ پکڑے گئے ہیں، جن کو 15 کروڑ ماہانہ کے بجٹ کے اوپر رکھا ہوا تھا اس غریب ملک کے اندر، صرف گالی دینے کے لیے، لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لیے، اپنا بیانیہ غلط بنانے کے لیے اور اپنے بیانیے کو عام کرنے کے لیے، لوگوں کو گالی کے ذریعے سے ان کے اظہار آزادی رائے پر پابندی لگانے کے لیے، کیونکہ آپ گالی اتنی دیتے ہیں کہ لوگ ڈر کے گھر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں بات کرتے۔ ہم جیسے تو بہت کم ہے شاید کہ ہم بات کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، ہمیں اس سے فکر نہیں ہے۔ لیکن آج ایک بڑی دلچسپ اور بھی بات ہوئی ہے جو بہت سارے لوگوں کے ذہن میں ابھی سامنے نہیں آ رہی، اور میرے خیال ہے اس کو بہت ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج عدلیہ کے اندر پی ٹی آئی نے کمٹمنٹ دی ہے کہ آپ الیکشن کرا دیں۔ چیف جسٹس صاحب جب کچھ نہیں بن پڑا تو انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں، بیٹھیں اور بات کریں اور ساری چیز کریں، اور آپ یہ یقین دہانی کرائیں کہ فری اینڈ فیئر اینڈ سیکیورٹی والی ہوگی، گارنٹیاں آپ کروا دیں کہ بات چیت کرنے کے لیے اور سارا۔ اور پھر اس کے بعد جو گارنٹی آئی پی ٹی آئی کی، جس کو کہ بتایا گیا عدالت کے اندر، وہ بڑی دلچسپ ہے، میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے انتخابات کے دوران پرامن رہنے اور سیاسی درجہ حرارت کم کرنے کی یقین دہانی، یہ اب کہہ رہے ہیں، یعنی کہ 25 مئی کے بعد جو دھرنے، پیٹرول بم کے واقعات، یہ سب کچھ ہو چکے ہیں، اب تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ اب ہمیں نا یقین دہانی کرا دیں کہ کوئی ادھر ادھر کی چیز نہیں ہوگی۔ معذرت، اس طرح بھی ہوتا ہے، یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف نے یہ سپریم کورٹ میں جمع کرائی ہے اور حکومتی جبر جاری ہے، یہ انہوں نے کہا۔ پھر تحریری یقین دہانی میں یہ انہوں نے لکھا ہے پی ٹی آئی نے، جمہوریت کی بقا کے لیے عدالت کو یقین دہانی کرا رہے ہیں۔ جمہوریت کی بقا کے لیے عدالت کو، یعنی اب جمہوریت بھی یاد آ گئی۔ میں نے بھی کالم میں لکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جمہوریت اور آئین پسندی جو ہے وہ 10 اپریل 2022 کے بعد ان کو نظر آئی ہے، اس سے پہلے نہیں تھی۔ پاکستان تحریک انصاف پرامن رہے گی اگر تمام سیاسی جماعتیں الیکشن کیمپین اور دن پر، الیکشن ڈے پہ پرامن رہیں، مشروط کر دیا انہوں نے۔ اب اس کی گارنٹی کون ہے؟ کسی نے کوئی ایک پٹاخہ بھی چلا دیا تو اگر پھر ہم پرامن نہیں رہیں گے، یہ انہوں نے کہا ہے۔
پی ٹی آئی پر رہے گی اگر انتخابات میں کوئی کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں. اب اس کا کون ان کو مطمئن کرے گا؟ کوئی چھوٹی سی چیز کو تحریک انصاف بڑا بنا کے کہے گی یہ کرپٹ پریکٹس ہے. ان کے نزدیک تو چیف الیکشن کمشنر کو جو انہوں نے گالم گلوچ ان کے ساتھ کی، جو ان کے ساتھ معاملات کیے، وہ تو پہلے ہی ان کے اوپر باتیں کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن پہ ان کو اعتماد نہیں ہے، ان کو صرف اعتماد چیف جسٹس صاحب پہ ہے یا ان کو عدالتوں پہ اعتماد ہے، اس کے علاوہ تو ان کو کسی پہ اعتماد نہیں ہے. تو پھر کرپٹ پریکٹس جو ہے وہ کیا ہے، یہ اب اس کی وضاحت انہوں نے نہیں کی ہے. پی ٹی آئی پرامن رہے گی کہ کسی قسم کی ہتھیاروں اور ایریل فائرنگ پر پابندی ہو. یہ پڑھ کے نا مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ پرامن رہے گی اگر کسی قسم کے ہتھیاروں اور ایریل فائرنگ پر پابندی ہو. یعنی اگر ایریل فائرنگ ہو گئی اور ہتھیار نظر آئے تو ہم پھر نہیں رہیں گے، مطلب پرامن نہیں رہیں گے. مطلب یہ کہ کوئی بھی ایریل فائرنگ کر دے کسی الیکشن ڈے پہ یا الیکشن سے پہلے کسی شادی کی تقریب بھی ہو رہی ہے، اگر قریب ترین اور کوئی ایریل فائرنگ ہو جاتی ہے اس کو بہانہ بنایا جا سکتا ہے. یہ کس قسم کی شرط ہے؟ مجھے تو اس پہ سمجھ نہیں آ رہی. یہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے ہے کہ خان صاحب اتنے خوفزدہ ہیں، یا پھر یہ ہے کہ یہ اتنی مشروط چیزیں ہیں اور اتنی ویگ ہیں، اتنی مبہم ہیں کہ جو پتہ دے رہی ہیں، اشارہ دے رہی ہیں کہ کچھ بنا کے بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ تو اور زیادہ کنٹروورشل کر دیں گے الیکشن کو، چیزوں کو. یہ تو اور زیادہ پرابلم جو ہے وہ بڑھ جائے گا کہ ایریل فائرنگ نہ ہو اور یہ چیز نہ ہو، ہتھیار نہ ہو. یہ تو آلریڈی ہوتے ہیں، یہ تو ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی بھی شرارت کر دے، خود تحریک انصاف میں سے کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارت کر دیں تو پھر کیا ہوگا مجھے بتائیے. یا پھر کوئی دوسری جماعت شرارت کر دے، کوئی چھوٹی سی ایریل فائرنگ کر دے، اور اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یہ تو انلمیٹڈ ہے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے بعد. تو یہ یقین دہانی کی مجھے سمجھ نہیں آئی. بہرحال پی ٹی آئی صرف ان جگہوں پر جلد سے ریلیاں نکالے گی جہاں سیکیورٹی کی یقین دہانی ہو. اب یہ یقین دہانی تو وہ کہتے ہیں جی نہ ہمیں آئی ایس آئی پہ یقین ہے، نہ ہمیں آرمی پہ یقین ہے، نہ ہمیں پولیس پہ یقین ہے. تمام آئی جی، ڈی آئی جی، سی سی پی اوز، پولیس ایس ایس پیز، ان کی تصویریں آپ نے پبلک کر دی ہیں. پنجاب کے تک آئی جی سے لے کے آپ نے ایس ایچ اوز تک کو نہیں بخشا، ان کی تصویریں آپ نے پبلک کر دی ہیں. تو یہ یقین دہانی کون کرا سکتا ہے اور کیسے آپ کو مطمئن کریں؟ ایریل فائرنگ نہ ہو، آپ مطمئن کیسے ہوں گے؟ یہ جلسے ریلیاں جو ہیں ان کو سیکیورٹی کی پوری یقین دہانی ہو. اگر آپ کو کن چیزوں سے یقین دہانی ہوگی یہ آپ نے نہیں لکھا. یہ آپ نے لکھا کہ یقین دہانی کرائی جائے، اور اگر یقین دہانی نہیں ہوگی تو پھر معاملات جو ہیں پھر ہمارے ہاتھ میں ہوں گے، پھر ہم جو کہیں گے وہ کریں گے. ہو کیا رہا ہے اصل میں؟ یہ جو بھی فیصلہ آئے گا، ظاہر ہے کہ اس کو الیکشن کمیشن ایک باڈی ہے، حکومت بھی ایک باڈی، انتظامیہ بھی ایک باڈی ہے. انتظامیہ تسلیم نہیں کرے گی جس کا عندیہ ابھی جو ہے وہ وزیر قانون نے دیا. الیکشن کمیشن ایک اٹانومس باڈی ہے جس نے الیکشن کرانا ہے اور آخر میں ملبہ اسی پہ گرنا ہے. جب تک وہ مطمئن نہیں ہوگی وہ انتخابات میں کیسے جا سکتی ہے؟ اور آئین کی ایک شک ہے کہ آرٹیکل 90 دنوں کے اندر انتخابات ہوں. بہت بہتر شک ہے، یہ ہونی چاہیے. لیکن اسی سپریم کورٹ نے لکھ کے دیا ہے منیمم بیرسٹ ٹائم کے اندر الیکشنز ہوں. وہ کس شک کے تحت آپ نے کہا ہے کہ آپ بیرسٹ کم سے کم وقت میں جو ہے انتخابات کروائے جائیں؟ اس کا اندازہ کون لگائے گا؟ وہ کون فیصلہ کرے گا کہ کم سے کم وقت کیا ہے؟ الیکشن کمیشن تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ 1 سال بھی ہمارے لیے کم سے کم وقت ہے. بھائی مردم شماری ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو پھر آپ نے کم سے کم وقت کا اندازہ کیسے لگانا ہے؟ آپ نے تو نہیں لکھا کہ 15 دن اوپر چلے جائیں یا 20 دن اوپر چلے جائیں. آج چیف جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ سب بیٹھیں مل کے اور آپ اس پہ فیصلہ کریں. یہ پہلے دن آپ کو کہنے کی بات تھی. یہ پولیٹیکل میٹر تھا، یہ اس کو پولیٹیکلی ڈیل کرنا تھا. عدالت جب سیاست میں گھستی ہے اور کسی معذرت کے ساتھ ایک جماعت کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے تو پھر جو ہے وہ چیزیں اسی طرح سے اسی نہج پہ جاتی ہیں. بہت اچھا ہوا یہ جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت اچھا ہو رہا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہونا ہے وہ اور بھی اچھا ہوگا، یہ یقین رکھیے گا. آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے. پاکستانیوں کھل کے سامنے آ رہی ہے سب گیم، سب چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں. ظلم خلیل زاد سے لے کے اور آپ کا جو نوم چومسکی تک کے جو چیزیں آ رہی ہیں سامنے، یہ سب سامنے آ رہا ہے. تو اچھا ہے، یہ آ جائے گا سامنے تو پھر چیزیں بگڑیں گی اور پھر ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی. میرا یہ یقین ہے، اور یہ یقین جو ہے یہ پاکستان کو کھڑا کرے گا. پاکستان کے عوام مہنگائی برداشت کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، وہ بھگت رہے ہیں. جو پاکستان کی سیاست، عدالت اور اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے اس کی سزا پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں. لیکن آپ یقین رکھیے کہ چیزیں جو ہیں اسی میں سے، بگاڑ میں سے ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.